چیف جسٹس آف پاکستان جناب عمر عطا بندیال نے اپنی ریٹائرمنٹ سے پہلے ایک بڑا دھماکہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے. اور اس دھماکے کا مطلب یہ ہے بہت بڑی خبر وائز دھماکہ، خدا نہ کرے ویسے ہم بات نہیں کر رہے. یہ اتنی بڑی خبر ہوگی کہ دیکھنے سننے والے ہل کے رہ جائیں گے. چیف جسٹس صاحب کا آخری فیصلہ کئی لوگوں کے پاؤں سے زمین اور سر سے آسمان کھینچ لے گا. پاکستان اور دنیا بھر میں دیکھنے اور سننے والوں کو الفت مغل کا سلام. آپ میرے یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج دیکھ رہے ہیں. چیف جسٹس آف پاکستان جناب عمر عطا بندیال نے اپنی ریٹائرمنٹ سے پہلے ایک بڑا دھماکہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے، اور یہ دھماکہ ان کے ذمہ بھی ہے، یہ پینڈنگ بھی ہے. اس دھماکے کا مطلب یہ ہے بہت بڑی خبر وائز دھماکہ، خدا نہ کرے ویسے ہم بات نہیں کر رہے. یہ اتنی بڑی خبر ہوگی کہ دیکھنے سننے والے ہل کے رہ جائیں گے. وہ لوگ جو کرپشن کا پیسہ بنانے کے بعد بڑے خوش نظر آ رہے تھے کہ اب جو ترامیم ہوئی ہیں اس کے بعد ان کی جان چھوٹ گئی اور نیب کے وہ دائرہ اختیار سے باہر نکل گئے. لیکن چیف جسٹس آف پاکستان اپنی ریٹائرمنٹ سے پہلے کل اس بات کا فیصلہ سنا سکتے ہیں. لیکن اگر چیف جسٹس صاحب نے فیصلہ یہ نہ سنایا، یہ بھی ہو سکتا ہے کیونکہ ابھی تک اس کی اناؤنسمنٹ نہیں ہوئی. اگر چیف جسٹس صاحب نے فیصلہ نہ سنایا تو پھر یہ ہمیشہ بار ان کے کاندھوں پر رہے گا اور وہ دنیا سے رخصت ہوتے ہوئے یہ بار اپنے ساتھ لے کر جائیں گے کہ جو ذمہ داری انہیں سونپی گئی تھی اس سے وہ عہدہ برا کیوں نہیں ہوئے. جس سے یقیناً ان سے کوسچن یہاں بھی ہوگا اور آخرت میں بھی ہوگا. امکان یہی ہے کہ جس طریقے سے انہوں نے دبنگ انداز میں اب تک فیصلے کیے ہیں اور انہوں نے مشکل ترین تنقید کے باوجود وہ اپنے موقع پر قائم رہے، تو اس بات کی کڑی توقع ہے کہ چیف جسٹس آف پاکستان جناب عمر عطا بندیال صاحب کل نیب ترامیم کے حوالے سے اہم ترین فیصلہ سنائیں گے. یہ کیس پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان نے ایک پٹیشن فائل کی تھی سپریم کورٹ آف پاکستان میں، جو پارلیمنٹ میں نیب ترامیم کی گئی تھی ان کے خلاف. ہم جو بات کر رہے ہیں یہ ہم جو معزز بینچ تھا جو اس کی سماعت کر رہا تھا اس کے جو ریمارکس تھے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے، ظاہر ہے جب آپ کسی بھی کیس کی سماعت چلتی ہے تو ریمارکس کو دیکھ کے آپ اس کو جج کر لیتے ہیں، یا آپ کو ایک آئیڈیا سا ہو جاتا ہے کہ جج صاحب کا مائنڈ کیا ہے، وہ کس قانون کی کس سک کے تحت کیا بات کر رہے ہیں. اس کے مطابق اگر دیکھا جائے تو چیف جسٹس آف پاکستان یہ کہہ چکے ہیں کہ یہ کیسے ممکن ہے اور یہ کیسے اختیار دے دیا جائے پارلیمنٹ کو آئین سے ماورا، جو آئین کی ہماری جو اساس ہے اس سے ماورا، کہ ایک گناہ، ایک جرم یا ایک نیگلیجنس سرزد ہو چکی ہے کئی سال پہلے اور اس کو کئی سال بعد آ کر معاف کر دیا جائے. یہ تو پاسبل نہیں ہے. کیا یہ نیب ترامیم، یہ بھی چیف جسٹس آف پاکستان اور معزز بینچ کے ریمارک سے کہ کیا اس نیب ترامیم کا مقصد وہ کرپشن ہے یا وہ پیسہ اپنا چھپانا ہے، اس کے پیچھے وہ مقاصد ہیں. ادروائز اس اسٹیج پر آ کر اس طرح کی ترامیم اگر پارلیمنٹ مخلص ہوتی، یہ سیاسی جماعتیں مخلص ہوتی یا کوئی بہتر قانون سازی کرنے کا ان کا ارادہ ہوتا تو اس دن سے امپلیمنٹ ہوتی جس دن سے یہ قانون بن گیا ہے. لیکن یہ تو ماضی میں جا رہے ہیں، ماضی کے جھڑوکوں میں جا کر مجرموں، چوروں، لٹیروں اور جائز نجائز دولت بنانے والوں کو بچا رہے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے، دیکھیں جس پر الزام ہے اس کو اپنا الزام ثابت کرنا چاہیے کہ میں بے گناہ ہوں، میرا پیسہ حق حلال کا ہے، یہ میرے ریٹرنز ہیں جو میں ایف بی آر میں ٹیکس فائل کرتا ہوں، جو میری پراپرٹی ہے وہ ساری ڈکلیئرڈ ہے. لیکن اگر آپ کی چارپائیوں کے نیچے نوٹوں کی گڈیاں پڑی ہوئی ہیں، آپ کے پاس آمدن کے ذرائع ہے نہیں اور 2 4 5 کروڑ روپے کی گاڑی آپ کے پاس ہے، کروڑوں روپے کے بنگلوز آپ کے پاس ہیں، اربوں روپے کے اثاثجات آپ کے پاس ہیں، تو بھائی یہ پیسہ آیا کہاں سے؟ یہ کسی نے پوچھنا تو ہے. لیکن اس پوچھنے کا راستہ روکنے کے لیے نیب کے دانت نکال دیے گئے اور نیب کو ایک سخت روٹی دے دی گئی کہ اس سے چباؤ. ظاہر ہے نیب خود سے کچھ نہیں کر سکتا، کہ نیب یہ آواز نہیں اٹھا سکتا کہ میرے یہ قوانین کیوں ختم کیے جا رہے ہیں. پارلیمنٹ کا کام ہے قانون سازی، لیکن جو ہمارے آئین کی اساس ہے، جو ہمارے آئین پاکستان کی بنیاد ہے، اس سے بڑھ کر پارلیمنٹ بھی کوئی قانون سازی نہیں کر سکتی. اسی لیے تو ہم کہتے ہیں
کہ یہ تشریح غلط ہے کہ پارلیمنٹ سپریم ادارہ، موسٹ سپریم ادارہ ہے. وہ مدر پدر آزاد ادارہ نہیں ہے. سپریم ہے لیکن مدر پدر آزاد نہیں ہے. جو پاکستان کا ایک آئین ہے، جو پریمبل آف دا کانسٹیٹیوشن ہے، اس سے باہر جا کر پارلیمنٹ کو بھی اختیار نہیں ہے کہ وہ کسی قسم کی قانون سازی کر سکے. اسی لیے جو اسود نوٹس کیس تھا وہ بھی کہا کہ وہ نہیں لے سکتے، سپریم کورٹ نے اس کو بھی اڑا دیا. اب یہ جو نیب ترامیم کی گئی تھی، اس کے پیچھے بھی یہی مقصد تھا. بڑے بڑے لوگ خود میاں محمد نواز شریف صاحب پر بھی کچھ ایسے کیسز تھے، شہباز شریف صاحب پر بھی تھے، آصف زرداری صاحب بھی تھے، ان کی بہن فریال تالپور صاحبہ پر بھی تھے، مریم نواز شریف صاحبہ پر بھی تھے. بہت سارے اور لوگ ہیں، لاکھوں ہزاروں لوگ ہیں جن پر یہ مقدمات تھے یا جن پر یہ الزامات تھے، لیکن وہ سارے اس سے باہر نکل گئے کیونکہ ظاہر ہے قانون سازی ہو گئی. اب نیب ان کو پوچھ نہیں سکتا، ویلا بیٹھا ہے نیب، تنخواہیں ویلے لے جا رہے، کام ان کو کوئی ہے نہیں. پیسہ ایک لمیٹڈ پیسہ ہے، وہ چوری کریں تو آپ نیب کے اختیار میں آتے ہیں، اس سے زیادہ کریں تو آپ نہیں آتے، یا اس سے کم کریں تو آپ آتے ہیں، نہیں کریں تو آپ نہیں آتے. یہ کیا قانون سازی ہے؟ کتنے پیسے آپ چرا سکتے ہیں؟ اس سے زیادہ نہیں چرا سکتے. یہ جو کرپشن کی، معاشرے میں کرپشن کی ایک جڑیں مضبوط کرنے کی کوشش کی تھی، اس کے خلاف عمران خان کی جانب سے جو پٹیشن فائل کی گئی تھی، اس پر ایک لمبی سماعت ہوئی اور چیف جسٹس آف پاکستان نے یہ اعلان کیا جب وہ فیصلہ محفوظ کر رہے تھے کہ میں اپنی ریٹائرمنٹ سے پہلے یہ اپنا آخری فیصلہ سنا کر جاؤں گا. چیف جسٹس صاحب کا آخری فیصلہ کئی لوگوں کے پاؤں سے زمین اور سر سے آسمان کھینچ لے گا، کیونکہ جو لوگ اس عیش میں تھے، اس زوم میں تھے کہ بس اب تو پیسہ چرا لیا، ترمیم ہو گئی، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. لیکن سپریم کورٹ آف پاکستان بیٹھی ہوئی ہے. سپریم کورٹ آف پاکستان کی کام یہی ہے کہ وہ آئین کی تشریح کرے. اسی لیے تو کہتے ہیں کہ آئین سپریم ہے، پارلیمنٹ سپریم نہیں ہے. تو دیکھنا یہ ہے کہ چیف جسٹس آف پاکستان پر ایک قرض ہے، وہ قرض اتار کر جاتے ہیں یا نہیں جاتے. اگر نہیں جائیں گے تو چیف جسٹس صاحب پھر یہ وہ اپنے پیچھے آپ ایک باندھ کر جائیں گے، وہ ایک گھنٹی باندھ کر جائیں گے جو ساری زندگی آپ کا پیچھا کرے گی کہ آپ کی ایک اہم ذمہ داری تھی جو آپ ادا نہیں کر کے آئے. ہمیں امید ہے کہ چیف جسٹس آف پاکستان اس کا فیصلہ سنائیں گے. فیصلہ جو بھی آتا ہے، ظاہر ہے سپریم کورٹ آف پاکستان فیصلہ کرنے کا اختیار رکھتی ہے اور آئین کی تشریح بھی سپریم کورٹ آف پاکستان کا کام ہے. لیکن یہ نہیں ہونا چاہیے کہ آپ اس کیس کو کسی سرد خانے کی نظر کر کے خود گھر جا کر بیٹھ جائیں. ہماری اطلاعات یہ ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان یہ فیصلہ کرنے جا رہی ہے اور بھائی لوگ، بڑے لوگوں نے بھی اس پر رضامندی ظاہر کی ہے، اور فیصلہ یہی آ رہا ہے کہ جنہ نے کھا دیا گاجرا ڈھڈ نہ دے پیڑ. پیسہ جو آپ برداشت پچانا چاہتے تھے، جو آپ پیسہ ہضم کرنا چاہتے تھے، چیف جسٹس صاحب جاتے جاتے ایسی پھکی دے کے جائیں گے کہ جس کا رشوت اور ناجائز پیسہ ہے وہ سارا باہر آئے گا اور آپ کو دینا پڑے گا، اور نیب پھر سے آپ کا گھیراؤ کرے گا. ہماری ویڈیو کیسی لگی؟ آپ کو لائک کریں، کامنٹ کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کے بٹن دبائیں تاکہ جو بھی ہماری ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچے. اللہ حافظ.